یہ لائن کبھی نہ کھینچی جاتی. سوچئے ذرا، اور اس دفعہ صرف ایک سین نہیں بلکہ پوری تصویر سوچئے. اگر 1947 میں وہ ایک لائن کبھی نہ کھینچی جاتی، نہ کاغذ پر، نہ میپ پر، اور نہ ہی لوگوں کے دلوں پر. سوچئے، سب کانٹیننٹ ایک ہی جگہ رہتا، ایک ہی کہانی، ایک ہی مستقبل. سوچئے، آج جب آپ کرکٹ کا میچ دیکھتے تو رائیولری نہیں ہوتی، سلیکشن پر بحث ہوتی. بابر اعظم اور وراٹ کوہلی ایک ہی ڈریسنگ روم شیئر کرتے، ایک ہی کوچ، ایک ہی فلیگ کے نیچے. سوچئے، سیاست کا منظر کیسا ہوتا. عمران خان اور نریندر مودی ایک دوسرے کو دشمن کے طور پر نہیں بلکہ اپوزیشن لیڈر کے طور پر دیکھ رہے ہوتے، ایک ہی پارلیمنٹ، ایک ہی کانسٹیٹیوشن کے اندر. سوچئے، کشمیر صرف ایک جگہ ہوتی، کوئی ایل او سی نہیں، کوئی بارڈر فینسنگ نہیں، کوئی روز کی ٹینشن نہیں. اور سوچئے، ایشیا کا رول. ایشیا صرف پاپولیشن میں بڑا نہیں ہوتا بلکہ پاور میں بھی بڑا ہوتا، دنیا کا سب سے طاقتور ریجن. لیکن یہ سب صرف سوچ ہی رہ گئی، کیونکہ ایسا نہیں ہوا. 1947 میں صرف ایک ڈیسیژن لیا گیا، اور اس ڈیسیژن نے صرف ملک نہیں بانٹے بلکہ نسلیں بانٹ دی، سوچ بانٹ دی اور فیوچر بانٹ دیا. اب سوال یہ نہیں کہ لائن کہاں کھینچی گئی، اب سوال یہ ہے کہ پارٹیشن کیوں ہوا. کیا یہ واقعی ضروری تھا؟ اور اگر انڈیا اور پاکستان کبھی الگ نہ ہوتے تو آج ایشیا کیسا ہوتا؟ اس ویڈیو کے اینڈ تک میں آپ کو جواب نہیں دوں گا، بلکہ اس ویڈیو میں آپ خود ڈیسائیڈ کریں. 1947 کا فیصلہ اچانک نہیں ہوا، یہ کوئی ایک میٹنگ کا نتیجہ نہیں تھا. اس کے پیچھے سالوں کی تھکن، ڈر اور غلط فیصلے چھپے ہوئے تھے. لیکن سب سے پہلے برٹش امپائر کو سمجھنا ضروری ہے، اور جو امپائر کبھی دنیا کی 1/4 حصے پر حکومت کرتا تھا، ورلڈ وار 2 کے بعد بہت ہی ٹوٹ چکا تھا. برٹن کے پاس پیسہ نہیں تھا، وقت نہیں تھا، اور سب سے قیمتی چیز پاور پہلے جیسی نہیں رہی. انہیں انڈیا چھوڑنا ہی تھا، اور وہ بھی بہت جلد چھوڑنا تھا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ برٹن نے انڈیا کو کبھی ایک ملک کی طرح رول نہیں کیا. انہوں نے سالوں تک ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی چلائی، مذہب کے نام پر الگ، قومی پہچان کے نام پر الگ، اور زبان اور کلچر کے نام پر الگ. جو لوگ صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے آئے تھے، انہیں دھیرے دھیرے یہ محسوس کرایا گیا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے بہت ہی بڑا خطرہ ہے. اور جب برٹش جانے لگے تو یہ ڈویژن پہلے سے گہری ہو چکی تھی. اسی بیچ سیاست بھی اپنا رنگ دکھا رہی تھی. کانگریس ایک یونائٹڈ انڈیا چاہتی تھی جہاں ایک سینٹرل گورنمنٹ ہو، لیکن مسلم لیگ کا ایک بنیادی سوال تھا، اگر پاپولیشن کا زیادہ حصہ ہندو ہوا تو کیا مسلم واقعی برابری سے زندہ رہ پائیں گے؟ یہ ڈر صرف امیجنیشن نہیں تھا. ہسٹری میں جب بھی میجورٹی کو پاور ملتی ہے تو مائنارٹیز اکثر کمپرومائز ہو جاتی ہیں. کبھی ان کی آواز سنی جاتی ہے، کبھی ان کی پہچان پرابلم بنا دی جاتی ہے، اور کبھی ان کے حق نیشنل یونٹی کے نام پر ختم کر دیے جاتے ہیں. اس لیے یہ کہنا غلط ہوگا کہ پارٹیشن صرف مذہب کی وجہ سے ہوا. مسئلہ صرف ہندو اور مسلم کا نہیں تھا، مسئلہ پاور، مسلم ریپریزنٹیشن اور سروائیول کا بن چکا تھا. اور جب امپائر جلدی میں ہو اور سیاست میں ٹرسٹ ٹوٹ چکا ہو اور ڈر لاجک سے زیادہ طاقتور ہو تو پھر فیصلے فیوچر کو دیکھ کر نہیں، اس وقت کے خوف کو دیکھ کر کیے جاتے. یہیں سے ایشیا کی تقدیر کا سب سے بڑا فیصلہ آہستہ آہستہ طے ہو لیا. اب فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن فیصلے کے بعد جو ہوا وہ ہسٹری کا سب سے اندھیرا حصہ تھا. برٹش فوج تو پہلے ہی جا رہی تھی، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ پیچھے والوں کے ساتھ کیا ہوگا. بارڈر بنانے کے لیے ایک آدمی چنا گیا، سائرل ریڈ کلف. ریڈ کلف نے انڈیا کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، اسے زمین کی ہسٹری کا نہیں پتا تھا، اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کون سا گاؤں کس شہر سے جڑا ہوا ہے اور کون سی ندی کس کی زندگی ہے. پھر بھی اسے چند ہفتوں میں کروڑوں لوگوں کی تقدیر لکھنی تھی، بنا زمین دیکھے، بنا لوگوں سے ملے، صرف کاغذ اور نمبر کے. شہروں کے بیچ لکیر کھینچ دی گئی، گاؤں 2 حصوں میں بانٹ دیے گئے، قبرستان ایک ملک میں اور گھر دوسرے ملک میں چلے. اور جب یہ لائن اناؤنس ہوئی تو لوگوں کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ آج کہاں کے رہنے والے ہیں. پھر جو ہوا وہ صرف پارٹیشن نہیں تھا، یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی مائیگریشن. لاکھوں لوگ گھر چھوڑ کر چلے گئے، ٹرینیں چلنی شروع ہوئیں، کچھ ٹرینیں لوگوں سے بری ہوئی ہیں لیکن لاشیں لے کر واپس گئی. مسلم مرے، ہندو مرے، سکھ مرے، لیکن ایک مذہب کا قتل نہیں ہوا بلکہ انسانیت کا ہوا. کل تک جو پڑوسی تھے آج ایک دوسرے کے قاتل بن چکے تھے. بچے ماں باپ سے بچھڑ گئے اور ماں باپ قبروں کے ساتھ رہ گئے. لوگ زندہ بچ گئے لیکن ان کی یادیں وہی رہ گئی. لیکن یہ کہنا بالکل ٹھیک ہے، لائن میپ پر تھی لیکن زخم لوگوں کے دل پر لگے. اب تھوڑی دیر پر ہسٹری کو سائڈ پر رکھ کر
इमेजिनेशन को काम करने दें और सोचें व्हाट इफ, क्या होता अगर 1947 में मुल्क ना टूटा हो, अगर वो लाइन सिर्फ कागज पर ही रहती और यहाँ एक ऐसा सब कॉन्टिनेंट होता जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन होती, ना सिर्फ नंबर्स में बल्कि डाइवर्सिटी में। एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच एक नेचुरल ब्रिज होता, ट्रेड रूट्स, पोर्ट्स और रिसोर्सेज भी होती, एक ऐसी इकोनॉमी जो सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं करती बल्कि रूल्स भी बनाती। मिलिट्री स्ट्रेंथ भी मुख्तलिफ होती, दो अलग अलग आर्मीज नहीं बल्कि एक यूनिफाइड फोर्स होती। न्यूक्लियर डेटरेंस की बजाय कन्वेंशनल पावर और डिप्लोमेसी। ग्लोबल पॉलिटिक्स में ये रीजन सिर्फ रिएक्ट नहीं करता बल्कि डिसाइड करता। शहर मिक्स होते, मजहब शहरों की पहचान ना होता। दिल्ली, लाहौर, कराची, मुंबई सिर्फ शहर नहीं कल्चर का सेंटर होते। फिल्म सिर्फ सेलिब्रेशन के लिए नहीं होती, कहानियां शेड होती, हीरोज शेड होते। क्रिकेट राइवलरी के लिए नहीं, सेलिब्रेशन के लिए होती। और सबसे अहम बात, एनिमी नेशनल आइडेंटिटी का हिस्सा ना बनता, क्योंकि दुश्मन पैदा नहीं होते बल्कि दुश्मन बनाए जाते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा जज्बा साइड पर रखना जरूरी है और मैच्योरिटी के साथ सोचना भी जरूरी है, क्योंकि हर खूबसूरत व्हाट इफ के नीचे कुछ सख्त हकीकतें होती हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा डर बहुत ही सीधा था, मेजॉरिटी रूल में मुस्लिम दब जाएंगे। ये डर सिर्फ सियासत का नारा नहीं था बल्कि ये एक हिस्टोरिकल फियर था। जब एक मुल्क में पॉपुलेशन का ज्यादा हिस्सा एक ग्रुप के पास होता है तो पावर भी अक्सर उसी की तरफ झुकती है, कानून बनाने से लेकर कल्चर डिफाइन करने तक। और हिस्ट्री ये बताती है कि जब पावर इम्बैलेंस होता है तो माइनॉरिटी को अक्सर ये सुनना पड़ता है, एडजस्ट करो, कंप्रोमाइज करो, नेशनल यूनिटी के लिए चुप रहो। इसलिए ये कहना कि मुस्लिम का डर बिल्कुल गलत था, ये सच नहीं है। आज हम किसी इमेजिनेशन की बात नहीं कर रहे बल्कि आज हम वो देख रहे हैं जो जमीन पर हो रहा है। इंडिया में मॉब लिंचिंग हो रही है। आज हम किसी इमेजिनेशन की बात नहीं कर रहे बल्कि आज हम वो देख रहे हैं जो जमीन पर हो रहा है। इंडिया में मॉब लिंचिंग जो हो रही है और वो भी सिर्फ पहचान की बुनियाद पर। मस्जिद और मंदिर को सियासत का हिस्सा बना दिया गया। सिटीजनशिप के कानून इस तरह बनाए गए जो कुछ लोगों को ज्यादा अपना और कुछ को ज्यादा गैर बना देते। हिजाब बैन कर दिया गया। बुलडोजर जस्टिस, जहां पहले एक्शन होता है फिर लीगल प्रोसेस ढूंढी जाती है। ये सब एक बात की याद दिलाता है, जब पावर एक साइड के पास होती है तो माइनॉरिटीज हमेशा महफूज नहीं होती। ये नफरत का इल्जाम नहीं बल्कि ये पावर का एनालिसिस है। अब सोचिए अगर पार्टीशन ना होता, मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन मुसलसल पॉलिटिकल प्रेशर में है, उनकी लॉयल्टी पर सवाल उठता, उनकी डिमांड्स को थ्रेट कहा जाता, जुबान, कल्चर और मजहब सब कुछ सियासत का टूल बन जाता। हो सकता है पहले प्रोटेस्ट होते, फिर क्लैशेस, फिर सिविल वॉर, और हो सकता है पार्टीशन थोड़ा बाद में होता लेकिन और ज्यादा खून के साथ और ज्यादा टुकड़ों के साथ। और शायद पार्टीशन ने कॉन्फ्लिक्ट को खत्म नहीं किया, सिर्फ उसे बॉर्डर के अंदर बंद कर दिया। पार्टीशन का असर सिर्फ बॉर्डर तक महदूद नहीं रहा, उसने ये भी तय किया कि नई रियासतें अपनी माइनॉरिटीज के साथ कैसा रवैया रखें। आज का एशिया एक क्लियर कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। पाकिस्तान अपनी सारी कमजोरियों के बावजूद ऑफिशियली और सोशली ये क्लेम करता है माइनॉरिटीज पाकिस्तानी है। सिर्फ माइनॉरिटीज नहीं, चाहे वो हिंदू हों, सिख हों या क्रिश्चियन हों, उनके लिए अलग से सीट्स हैं, उनके मजहब के लिए कानूनी हिफाजत है और उनकी इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ की रियासत जिम्मेदार है। परफेक्ट सिस्टम नहीं है लेकिन नैरेटिव क्लियर है, तुम इस मुल्क का हिस्सा हो। लेकिन अब दूसरी तरफ देखिए, इंडिया जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहता है, वहाँ माइनॉरिटी होना आज सिर्फ एक आइडेंटिटी नहीं, अक्सर एक रिस्क बन चुका है। मुस्लिम के साथ दुश्मनी तो पहले ही पॉलिटिक्स का हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन अब मसला सिर्फ मजहब तक महदूद नहीं रहा। और अभी रिसेंटली एक क्रिश्चियन फादर को सिर्फ अपनी पहचान की वजह से हिरास किया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई। ना कोई कानूनी प्रोसेस, ना कोई हेडलाइंस। ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था। चर्च अटैक्स, फोर्स कन्वर्जन का इल्जाम और मॉब प्रेशर, ये सब दिखाता है कि मसला मजहब का नहीं बल्कि पावर का है। जब पावर एक ही नैरेटिव के पास चली जाए तो फिर नेशनल आइडेंटिटी डिफाइन होती है और बाकी सबको कहा जाता है एडजस्ट करो। इसलिए जब हम कहते हैं कि पार्टीशन का असर आज भी जिंदा है तो इसका मतलब सिर्फ मिसाइल्स और बॉर्डर्स नहीं, बल्कि इसका मतलब ये भी है कि हम आज भी डिसाइड कर रहे हैं कि कौन अपना है और कौन सिर्फ बर्दाश्त किया जा रहा है। और ये डिसीजन एशिया का फ्यूचर सिर्फ लिख नहीं रहा बल्कि
یہ اسے ڈیوائیڈ بھی کر رہا ہے۔ اب یہاں ایک ضروری ٹویسٹ سمجھنا ہوگا، یہ ویڈیو یہ پروو کرنے کے لیے نہیں کہ پارٹیشن غلط تھا یا صحیح، اس پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے اور شاید ہمیشہ ہوتی رہے گی۔ اصل مسئلہ پارٹیشن خود نہیں تھا، اصل مسئلہ پارٹیشن کا طریقہ تھا۔ یہ فیصلہ جلدی میں لیا گیا، ڈر کے ماحول میں لیا گیا اور ایک ایسی امپائر کے ہاتھ سے لیا گیا جو خود کولیپس کر رہی تھی۔ برٹن کو تو نکلنا ہی تھا، اس لیے انہیں پورا پروسیس لوگوں پر چھوڑنے کی بجائے میپس پر سمیٹ دیا۔ کروڑوں لوگوں کی زندگی کچھ ہفتوں کے ایڈمنسٹریٹو کام بن کر رہ گئی۔ اگر فیصلہ سلو ہوتا، اگر لوگوں سے پوچھا جاتا، اگر پاور ٹرانسفر رسپانسیبل ہوتا تو شاید پارٹیشن ٹریجڈی نہ بنتی۔ یہ کہنا بھی ممکن ہے کہ کانفلکٹ پھر بھی ہوتا، لیکن اتنا بروٹل نہیں ہوتا۔ اس لیے جب ہم 1947 کو دیکھتے ہیں تو ایک لائن پر نہیں رکنا چاہیے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ فیصلے کیسے لیے گئے، کیونکہ اکثر فیصلے کم اور طریقہ زیادہ تباہی لاتا ہے۔ یہاں جواب آپ کے پاس ہے۔ اس کہانی کا ایک سیدھا جواب نہیں ہے اور شاید ہونا بھی نہیں چاہیے۔ کوئی کہتا ہے پارٹیشن ضروری تھا اور کوئی کہتا ہے یہ ایک ٹریجڈی تھی جو اوائڈ بھی ہو سکتی تھی۔ شاید پارٹیشن ضروری تھا، شاید نہیں، لیکن ایک بات جس پر کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، 1947 کا وہ ایک ڈیسیژن صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا، وہ فیصلہ آج بھی ہماری سیاست لکھ رہا ہے، ہماری سوچ لکھ رہا ہے، ہماری پہچان لکھ رہا ہے۔ ہم آج بھی اسی لائن کے گرد گھوم رہے ہیں، اسی ڈر کے ساتھ جی رہے ہیں، اسی کہانی کو دوبارہ سنا رہے ہیں۔ اس لیے یہ ویڈیو آپ کو بتانے کے لیے نہیں کہ کون صحیح تھا اور کون غلط، یہ ویڈیو صرف پوچھنے کے لیے ہے، آج وہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو کیا ہم بہتر کر پاتے؟ جواب آپ کے پاس ہے، کیونکہ 1947 کا وہ ایک ڈیسیژن آج بھی ہماری زندگی لکھ رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔